سکتا ہے کہ یہاں پر رشین آئل پہنچ جائے. تو اس کے اوپر اب کچھ باتیں یہ بھی کی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ جناب یہ جو آئل ہے یہ پہلے انڈیا پہنچا ہے اور پھر انڈیا سے جو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے, وہاں پر اس کی صفائی ہوئی ہے, یا کافی اس کی ڈیٹیلز اس کے بیچ میں آ رہی ہیں. اب پاکستان کی میڈیا میں تو آبویسلی اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو باقی بھی جو تجارت ہو رہی ہے ہماری, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جی انڈیا سے اور دبئی سے پھر پاکستان. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن درپیش. روس کا تیل ایسا ہے جو پاکستان کی کوئی بھی ریفائنری ریفائن نہیں کرے گی. ہم نے خام تیل تو آپ اپنی گاڑی میں یا ٹیکسی میں یا بس میں نہیں ڈالنا, آپ نے پیٹرول اور ڈیزل ڈالنا ہے, اس کو ہم ریفائن اس ملک کے اندر نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ روس کہتا ہے کہ میں اپنا تیل صرف روبلز میں بیچوں گا. ہمارے خزانے میں تو کوئی روبلز نہیں پڑے ہوئے ہیں جس سے ہم وہ تیل خرید پائیں. روسی آئل ٹینکر سے خام تیل نکالنے کا کام اس وقت جاری ہے. نمسکار دوستو, پیارا بھارت بن میں آپ کا سواگت ہے. دوستو, سوشل میڈیا اور پاک میڈیا میں یہ خبر کافی وائرل ہو رہی ہے کہ جو پاکستان نے روس سے تیل خریدا ہے وہ سیدھے انڈیا میں ریفائن ہو کر سعودی عرب ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس کچا تیل صاف کرنے کی ابھی کوئی بھی ریفائنری موجود نہیں ہے. دوستو, پاکستان سرکار اپنی جنتا کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ آرٹیکل 370 واپس نہ لے لے. وہیں دوسری طرف انڈیا کی دوائیاں اور کافی ماترا میں پروڈکٹ سعودی عرب ہوتے ہوئے پاکستان چوری چھپے خرید رہا ہے. تو چلیے دوستو, پاک میڈیا کی اس پر کیا رائے ہے, ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بات ایسی ہے کہ تیل وہاں سے ہو کر آیا ہے, تو یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ ڈائریکٹ وہیں سے منگوا لیتے ہمسایہ ملک کے. تو یہ ہم کبھی نہیں کر پائیں گے. نہیں, یہ تو پھر آپ کا ہیپوکریٹیکل قسم کی پوزیشننگ ہے, اس کا کیا ہوگا؟ یہ اگر آپ ہیپوکریٹیکل قسم کی پوزیشننگ ختم کر دیں انڈیا کے معاملے میں, تو صرف آئل کی بات نہیں ہے, آپ کی ہزاروں مسائل جو ہیں وہ بالکل میجیکلی جس کو کہتے ہیں نا وہ ریزالو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ جو امبیلنس ہے, آپ کا جو ٹریڈ ہے, آپ کے جو اس طرح کے دیگر جو ہے وہ معاملات ہیں جو ڈیفنس سے جڑے ہوئے, جس پہ آپ بلینز آف ڈالر خرچ کرنے پہ مجبور ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا جواب اس میں موجود ہے. لیکن وہ آپ چونکہ کرنا نہیں چاہتے, آپ کو یہ ظاہر علم ہے کہ یہ آئل سے پہلے بھی یو اے ای کے تھرو انڈیا کے ساتھ ایک طرح کی تجارت جو ہے وہ پاکستان کی چل رہی ہے, جو کہ ظاہر اب میں نے ہپوکریسی جو پہلے میں نے کہا کہ جب آپ کے انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے ہپوکریسی, منافقت جو ہے وہ جب آپ کے سرکاری اداروں کا ایک باقاعدہ, اور آپ 100% جو ہے وہ چین پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اکنومی کے حوالے سے, اکنامک سپورٹ کے حوالے سے, جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ کے دوران جو چین نے آپ کو جو ہے وہ لینڈنگ کرنے کی کوشش کی, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ملٹری کے حوالے سے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے؟ تو یہ جو ہے روس سے تیل لینے کی وجہ سے اگر آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو کہ روس سے تیل لے کے تو کوئی ملک انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, تو یہ آپ کی بالکل غلط قسم کی ایک انتہائی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تیل بنیادی طور پہ جو ہے ایک پروڈکٹ ہے جو پوری دنیا میں جس کی تجارت ہو رہی ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ کہیں ملک اور لوگ اور کمپنیاں اور ادارے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اس میں اب اس وقت یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ وار میں ہونے کے باوجود روسی تیل جو ہے وہ یورپ میں استعمال ہو رہا ہے, اور یورپ جو ہے وہ نیٹو کے فولڈ میں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا سب سے نمبر 1 الائی ہے, اس کے باوجود وہاں پہ وہ تیل یوز ہو رہا ہے. تو یورپ اگر یہ کلیم کرنا شروع ہو جائے کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارا نیٹو سے یا یونائٹڈ اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں, چونکہ ہم روسی تیل لے رہے ہیں, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغالطہ جو ہے, میتھ جو ہے, یہ پاکستانی لوگوں کو نکالنی پڑے گی کہ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں. پہلے آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی کالونی رہے ہیں, کلائنٹ اسٹیٹ رہے ہیں, اب آپ چین کی مکمل طور پر کالونیلائزڈ قسم کی کالونیل جو ہے وہ کلائنٹ اسٹیٹ ہے, اور اس میں آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کوئی انٹرنیشنل ڈیسیجن یا ریجنل ڈیسیجن جس کے کوئی ریجنل کانسیکوینسز ہوں, وہ آپ جو ہے وہ چین کی
مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، اور یہی بات آپ کی اکانومی کے ساتھ بھی ہے. تو یہ آپ نے جو 2 اسٹیٹمنٹیں پہلے ہم نے ڈسکس کی جو کنٹراڈکٹوری ہیں اور ایک دوسرے سے تضادات ہیں جس کے، اور یہ تیسری اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ لیں جی ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. بھائی آپ انڈیپینڈنٹ ملک ہیں تو گھر بیٹھے رہیں. جس دن جا کے آپ آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ ہمیں پیسے چاہیے، تو اس دن سے پھر آپ کو آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑیں گی. آئی ایم ایف جو ہے وہ ملکوں کو ان کی شرائط پہ قرضے نہیں دیتا، اپنی شرائط پہ قرضے دیتا ہے. سر وہ تو ٹھیک ہے، سر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پہلے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی رہی ہیں نا کہ جی کہیں ایٹمی اثاثوں پہ تو نظر نہیں ہے، ان کے حوالے سے کوئی سوال تو نہیں اٹھ گیا. یہ اس طرح کی چیزیں اگر اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا پریشرز ہیں تو کیا اس کو تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہی کہا جائے گا کہ ہم خود مختار ملک ہیں، ہم ایسی کوئی شرط نہیں مان سکتے. نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہے. چونکہ ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ آپ کا پورے ایک جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، کوئی آئسولیٹڈ تو نہیں ہے. تو آئی ایم ایف یہ بھی دیکھتا ہے نا کہ آپ کے جو ڈیفنس بجٹ کتنا ہے. ابھی آپ نے جو بجٹ پاس کیا ہے اس بجٹ کا کتنا پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈیفنس پہ ہے، جی اور بڑا ہے. کتنا پرسنٹ آپ کا تعلیم پہ ہے، اور کتنا پرسنٹ آپ کا صحت پہ ہے، یا جو آپ کی دوسری جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پہ کتنا آپ خرچ کر رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آپ نے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی کا آپ کو قطعاً کوئی ارادہ نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پیرامیٹرز جو ہیں یا اس طرح کی جو انٹرنیشنل مانیٹری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پیرامیٹرز پہ آپ پورا نہیں اترتے. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے جس کا سب سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ ڈیفنس پہ ہوتا ہے، اور ڈیفنس ایک ان پروڈکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی ہے. اس کے آپ اپنے الگ جواز پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے، اور وہ خطرے بھی آپ نے مصنوعی طریقے سے کریٹ کیے ہوئے ہیں. آپ نے انڈیا کا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس طرح کی چیزوں پہ پیسے خرچ کر سکیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ ایک جو ہے وہ پیسفل نیبرلی جو ریلیشن شپ ہے، فرینڈلی ریلیشن شپ، وہ قائم کرنے میں کون روک رہا ہے؟ اور اگر وہ کوئی روک رہا ہے تو اس پہ آپ بات کریں. لیکن آپ جو ہے وہ آپ نے ایک طے کیا ہو کہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم ایک انٹائی انڈیا جو ہے پوسچر اختیار کر کے اور ایک اس طرح کی جو ہے وہ ہوا کھڑا کر کے تو ملک کے اندر جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے اور اندھا بانٹے ریوڑی اور اپنے اپنے کو دے. یہ جو آپ نے ابھی بجٹ کیا ہے، اس بجٹ کا نیٹ شل میں جو ہے وہ ترجمہ ہے اندھا بانٹے ریوڑی اور اپنے اپنے کو دے، کہ جو چند مراد یافتہ طبقات ہیں، خواہ وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی ہو، آپ کے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے مراد یافتہ جو ہے وہ طبقات ہوں، آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے منسٹر یا ایم ایل ایز ہوں، جسٹ ایک 1% پاپولیشن جو آپ کی ہے اس کو جو ہے رنگنے کے لیے آپ نے یہ سارے